سیدنا حضرت علی نے جب آنکھ کھولی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آنکھ بند کی تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے۔ آج یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ آپ کے جو اپنے تھے اور سب سے زیادہ جو اپنے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تھی، اور غیر جو ہیں ان کی تو ان گنت قسمیں اور جہاد تھیں، اور آپ کی ذات سب کے لیے مہر اور وفا کا مرکز رہی۔ یہ وہ بازو ہے کہ جس نے اسلام کو بہت زیادہ نفع پہنچایا، اس لحاظ سے آپ ہم سب کے بہت بڑے محسن ہیں۔ 70 افراد جو قتل ہوئے ان میں سے 35 صرف اور صرف سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے عمرو بن عبد ود مارا گیا، اور اس کے بعد باقی 4 جو تھے وہ جان بچانے کے لیے بھاگے۔ ان میں سے ایک خندق میں گرا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق میں چھلانگ لگا کے اس کا کام بھی تمام کیا۔ حضرت حمزہ کی بھی جب شہادت ہو چکی تو پھر حضرت علی تھے جو آپ کے ارد گرد دوڑ بھی رہے تھے، رجز بھی پڑھ رہے تھے، اور دشمنوں کو فنا بھی کر رہے تھے۔ اور یہ عجیب و غریب نقشے ہیں جو الفاظ بیان نہیں کر سکتے کہ ذوالفقار حیدری، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کس شان سے، عقابی شان سے آپ جھپٹ رہے تھے، اور کس جرت کے ساتھ اپنے آقا کا دفاع کر رہے تھے، اور وفا کی جو رسم ہے اس کو کس حوصلے سے آپ نبھا رہے تھے۔ شمشیر حیدری ذوالفقار چمکی، اور وہ سر سے لے کر پاؤں تک درمیان میں سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ پتھر بھی، وہ جسم انسانی بھی، اور وہ لوہے کا لباس بھی، آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا۔ آپ آگے بڑھے اور درِ خیبر کا جو دروازہ تھا اس کو ایسے پکڑ کے جھٹکا دیا اور وہ اکھڑ کر آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ زندگی میں اطمینان کی سب سے زیادہ گھڑیاں اسی رات میں مجھے میسر آئیں کہ میں بے فکر ہو کے سو گیا، جب ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم امانتیں واپس کر کے نا پھر مدینہ میں آ جانا۔ ہماری سائنسز اس بات پر متفق ہو چکی ہیں کہ آئی کیو جو ہے وہ انسان کی ذہانت کا اصل معیار نہیں ہے، اور اس کی شخصیت کو پورا بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے نئی ٹرم آئی ہے ای کیو۔ ای کیو کا مطلب ہے ایموشنل کوشنٹ۔ اب ذہین اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے جذبات پر قابو رکھنا جانتا ہو۔ اس نے پوچھ لیا کہ یا علی یہ آپ نے کیا کیا؟ گفت من تیغز پے حق می زنم، بندے حقم نہ مامور تنم۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تلوار چلاتے ہیں اللہ کی خاطر، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو یہ خوبصورت دین کی تفصیل اور تفسیر سن کر وہ شخص وہیں پر مسلمان ہو گیا۔ بریوٹی از دا سول آف وٹ، کہ مختصر ہونا یہ روح ہے دانائی کی، کہ مختصر کلام ہو، لمبی بات کو چند لفظوں میں بیان کر دینا، اس پر آپ کو بہت زیادہ مہارت تھی، اور یہ خدا داد تھی۔ ہمارے مخفی علوم کا
جو مخزن ہے وہ تصوف ہے، اور تصوف میں آپ امام ہیں، اس لیے کہ 4 مشہور جو سلاسل ہیں ان میں سے 3 تو براہ راست جا کر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑتے ہیں، اور چوتھا جو سلسلہ نقشبندیہ ہے وہ بالواسطہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ پھر ان کی نسبت سے جا کر حضرت علی سے ملتا ہے۔ مجھے گمراہی کا نہیں کوئی خوف، تیرے گھر کو ہر راستہ جائے ہے۔ تو ہم جس مرضی سلسلے طریقت سے چلیں، ہم بالآخر وہیں پہ پہنچتے ہیں جو ولایت کے تاجدار ہیں، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ جو آپ کے سامنے آیا وہ بچ کے پھر واپس نہیں گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کرم سے جو بھی مجھ سے لڑنے آتا تھا اسے یقین ہوتا تھا کہ آج میں نے بچ کے واپس نہیں جانا، اور مجھے یقین ہوتا تھا کہ اس نے آج بچ کے واپس نہیں جانا۔ موقع یہ چنا گیا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور مسجد میں تھے اور روزے سے تھے، حالت نماز میں آپ پر وار کیا گیا بزدلانہ انداز میں، اور آپ کو شہید کیا گیا۔ کسیرا میسر نشد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کسی بھی انسان کو آج تک یہ سعادت نصیب نہیں ہو سکی کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوا ہو اور مسجد میں شہید ہوا ہو۔ ہمارے پھول، ہمارا چمن، ہماری بہار، ہمیں کو جا نہیں ملتی ہے آشیانے میں۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کا بہت بڑا گروہ دوزخ کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن ان دلوں سے وہ سوچتے نہیں ہیں۔ کہ دل مردہ ہو جائے تو پھر انسان ایک زندہ لاش کی طرح ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ دل بدست آور کے حج اکبر است، دل کو قابو میں کر لے کہ یہی حج اکبر ہے۔ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، اور اگر دل قابو میں آ جائے تو ہزاروں کعبہ سے ایک دل بہتر ہے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ کا تعارف قوم سے کروانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ ہم تب مانیں گے کہ پتھر میں سے اونٹنی نکلے اور وہ بچہ دے، اور یہ ہو گیا تو اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، بلکہ پھر شرارتیں کیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ تو جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ مان لیتے ہیں، جو نہیں ماننا چاہتے وہ اللہ کو ماننے میں بھی دلیلیں گڑھتے ہیں اور پھر اس کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ان انسانوں پر حسرت ہے، افسوس ہے کہ کوئی بھی نبی نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔